السلام علیکم، میں ہوں نادیہ گیلانی۔ آج آپ سنیں گے مجھ سے میری کہانی۔ ٹپیکل محبت نہیں ہوئی مجھے، جسے ہم محبت کہتے ہیں، ٹین ایجرز لو کہتے ہیں، نہیں۔ میری زندگی کا ایک ہی دکھ ہے کہ میرے ابو بہت جلدی چلے گئے۔ میں نے ایک ریلیشن شپ کلوز کیا تو کیونکہ ہم لوگوں کی فیملی ایسی ہے، بہت زیادہ آئے ہیں، پرپوزل بہت آئے ہیں۔ شاعروں میں عمرانہ میں ہی میرا خیال اچھا دوست۔ میں اس فیمنزم کو تو بالکل نہیں مانتے۔ خود پسندی کی نہیں بات کرامت کی، ہم نے جس شخص کو چاہا وہی مشہور ہو۔ ایک دفعہ میں گئی ہوں تو میری گاڑی تھی کھڑی ہوئی نا، میں امپوریم گئی ہوں تو میری گاڑی کے نمبر سے کسی نے وہ نمبر میرا مطلب میری آئی ڈی کارڈ اور میرا وہ ٹریس کر کے، اور پھر اس نے مجھے فیس بک پہ سرچ کیا کر کے، اور اس نے مجھے باقاعدہ وہ کہ نہیں، اور پھر میرے گھر تک پھول آ گئے کہ نہیں ہم تو وہ ایسے معاملات۔ اور میں بہت زیادہ سرپرائزنگ ہوتی تھی کہ میں بہت روڈ ہوں، روڈ نہیں مطلب میں تھوڑا لمیٹڈ ہوں، تو اس کے باوجود مطلب بہت عجیب قسم کی وہ جو عاشق اور وہ اس طرح کی چیزیں تو وہ خیر ہوتی رہتی ہیں، لیکن ٹپیکل محبت نہیں ہوئی مجھے، جسے ہم محبت کہتے ہیں، ٹین ایجرز لو کہتے ہیں، نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا۔ جب میں نے کام کرنا سٹارٹ کیا اور اس کے بعد میں نے ارن کیا، اور پھر جب میں کنسٹرکشن کی فیلڈ میں آئی اور میں نے اپنا کلینک سٹارٹ کیا تو گھر نہیں تھا اس وقت میرے پاس۔ میری خواہش تھی کہ میں گھر بناؤں، تو جب میں نے اپنا فرسٹ جو گھر ہے پرچیز کیا تو وہ میرے لیے سب سے خوشی کا موقع نہیں۔ ایز اے سنگل مدر میں نے جب یہ سوچا تھا کہ مجھے سروائیو کرنا ہے تو پھر میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے صرف بچے پالنے ہیں، تو پھر وہ ایک روٹ تھا جس کو میں نے طے کر لیا کہ اس طرح نہیں، یہ اگر مرد کما سکتا ہے تو میں عورت ہوں، یہ ٹیگ لے کے میں نے کب تک بیٹھے رہنا ہے؟ تو مجھے بتانا ہے کہ میں کر سکتی ہوں، میں نے اپنی اہلیت ثابت کرنی ہے۔ میری زندگی کا ایک ہی دکھ ہے کہ میرے ابو بہت جلدی چلے گئے، اس سے زیادہ دکھ مجھے کبھی بھی نہیں ہوا۔ میں بہت ارلی ایج میں تھی، میرا خیال ہے میں 11 سال کی تھی، اور ابو سے ہم لوگ بہت دور تھے، تو مجھے اچانک ہی خبر ملی کہ ابو کی جو ڈیتھ ہو گئی ہے، اور میں 3 دن ایٹ لیسٹ اس ڈرامہ میں رہی ہوں کہ ابو نہیں ہے، اور مجھے نہیں پتا، نہ میں روئی نہ کچھ، لیکن وہ بہت برا ٹائم تھا جب مجھے یہ پتا، کیونکہ میں اکلوتی بیٹی تھی، تو ابو کو کھونا میرے لیے اس دنیا کا سب سے بڑا، پھر جیسے حالات ہیں اس وقت ہمیشہ فیل ہوا کہ ابو کو ہونا چاہیے تھا، ابو کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہاں، جب میں اپنے میں نے ایک ریلیشن شپ کلوز کیا تو کیونکہ ہم لوگوں کی فیملی ایسی ہے، سید لوگ مطلب فیملیز کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں، تو وہاں یہ بڑا بگ ڈیسیژن تھا۔ مجھے یہ بھی پتا تھا، مجھے لگ رہا تھا میں کر پاؤں گی کہ نہیں کر پاؤں گی، اور میں اکیلی تھی، تو اس ٹائم میں نے اپنی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کی، اپنی ڈگری بھی کمپلیٹ کی، اور باقاعدہ طور پہ میں نے کنسٹرکشن کی فیلڈ کو بھی اپنایا۔ نہیں، رضامندی نہیں تھی، یہ بالکل ایک ارینج میرج تھی، فیملی نے جو کروائی ہوئی تھی، لیکن میری فیملی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو ایز اٹ از جینا پڑتا ہے، ان کو یہ کوئی نہیں ہے کہ میرے خاندان میں تو میں ایک مثال ہوں، ایک ایسی مثال ہوں جو بالکل الگ ہے۔ میرے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا، مطلب میری جو فیملی ہے وہاں پہ ان کو یہ قبول کرنا پڑتا ہے کہ ان کا شوہر دوسری شادی کرے گا، ان کا شوہر کوئی بھی کسی قسم کے ڈرگز لے گا تو انہیں قبول کرنا پڑے گا، انہیں وہ اخراجات کے معاملے میں یا ان کے ساتھ کوئی بھی تشدد کرتا ہے تو انہیں یہ قبول کرنا پڑے گا۔ لیکن میں اکیلی نہیں تھی، میرے ساتھ میرے 2 بچے تھے، تو جب مجھے لگا کہ نہیں، ان کا 2 لوگ اور مجھے ڈیڈ کرنے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ اچھا فیصلہ تھا کہ میں نے خود کو نہیں دیکھا، اس بیمار ماحول میں میرے بچے، ان کا ذہنی جو حالت تھی، سطح تھی، وہ اس قابل نہیں رہنی تھی کہ وہ کبھی بھی ایک اچھے شہری، میں یہ نہیں کہتی کرم تو قدرت کا ہے، لیکن مجھے جو حالات تھے ان میں بالکل نہیں لگا کہ یہ کسی اچھی سمت جا سکتا۔ ریلیشن شپ کو میں نے جب کلوز کیا وہ اسی بیہاف پہ کہ یہ میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے، تو جو لوگ بھی زندگی میں ٹوٹ جاتے ہیں نا، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بس اس ریلیشن شپ کی اتنی ہی لمٹ تھی، اب ہمیں آگے جانا ہے۔ تو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اس چیز کو جب ہم زندگی میں، بہت سی بچیاں ہیں جو یہی سوچ کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں کہ بس اب ریلیشن شپ ہے، ہماری شادی ہو گئی، تو بہت ساری چیزیں سہ رہی ہوتی ہیں،
تو یہ نہیں ہے آپ پوری ایفرٹ کریں اپنے ریلیشن شپ میں، اپنا پورا 100% دیں، لیکن جب آپ کو لگے کہ نہیں اب یہ اپنی جان کھو چکا ہے تو پھر آپ اس کو کلوز کر کے آگے بڑھیں۔ ہاں لڑائیاں تو میری بہت بہت ایکسیڈنٹ ایک ہوا ہے، ایک بچہ آ رہا تھا اپنی فلو میں نا بائک پہ، تو رات کا ٹائم تھا 1-2 بجے، ڈرائیو میں خود کر رہی تھی، تو وہ آ کے خود ہی میری گاڑی میں لگا اور میں بڑا ڈیڈ سلو تھی، تو وہ جب گاڑی میں لگا تو مجھے ایک دم سے یہ احساس ہوا ہے کہ کہیں میری وجہ سے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا، حالانکہ میرا وہ قصور نہیں تھا نا، لیکن اس کے باوجود میں نے اس کو فوراً چیک کیا کہ اس کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی ہوئی، لیکن وہ تھوڑی بہت جو اس کو چوٹ تھی، تو اس میں پھر وہ یہ ہوا کہ جیسے پولیس اور یہ وہ لوگ اور وہ آ گئے، اچھا جی ہم وہ ویڈیو، تو وہ اس ٹائم پھر میں نے ان کے ایک فون بھی کسی کا جو مجھے نظر آیا، وہ ایک میرے لیے آؤٹ آف کنٹرول بات تھی کہ ایک تو مطلب میں کھڑی ہوئی ہوں اور وہ لڑکا بھی بول ہی نہیں رہا کہ میرے ساتھ مطلب میں نے ہی گاڑی مارا ہے، میرا کوئی قصور بھی نہیں ہے اور کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو وہ جب پولیس والے نے یا وہ جس طرح تو مجھے بڑا غصہ ہے اس پہ، میں نے پھر ان کی چیزیں بھی توڑی اور کہ یہ کیا تماشا ہے، اور میں بالکل اس چیز پہ کوئی کمپرومائز کرتی بھی نہیں ہوں کہ جہاں پہ میں غلط نہیں ہوں اور میرے ساتھ کوئی غلط کر رہا ہے تو پھر جو مرضی ہو جائے، پھر میں اسی وجہ سے شاید لوگوں کو لگتا ہے کہ میں غصے والی ہوں۔ پرپوزل بہت آئے ہیں، مطلب سم ٹائم تو یہ ہوا ہے نا کہ میں بلکہ حیران ہوتی تھی کہ مطلب ایک دفعہ میں گئی ہوں تو میری گاڑی تھی کھڑی ہوئی نا، میں ایمپوریم گئی ہوں، تو میری گاڑی کے نمبر سے کسی نے وہ نمبر میرا مطلب میری آئی ڈی کارڈ اور میرا وہ ٹریس کر کے، اور پھر اس نے مجھے فیس بک پہ سرچ کیا کر کے، اور اس نے مجھے باقاعدہ وہ کہ نہیں، اور پھر میرے گھر تک پھول آ گئے کہ نہیں ہم تو وہ ایسے معاملات، اور میں بہت زیادہ سرپرائزنگ ہوتی تھی کہ میں بہت روڈ ہوں، روڈ نہیں مطلب میں تھوڑا لمیٹڈ ہوں، تو اس کے باوجود مطلب بہت عجیب قسم کی وہ جو عاشق اور وہ اس طرح کی چیزیں، تو وہ خیر ہوتی رہتی ہیں، لیکن تو کس طرح فیس اگنور لائف میں بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ چیزوں کو اگنور کریں، کوئی بات نہیں، اس کی اپنی مرضی اصل بات یہ ہے کہ کوئی ڈس لائکنگ نہیں ہے، لوگ ہمارے جیسے جو نہیں ہوتے وہ ہمارے ساتھ نہیں چلتے، جو ہمارے جیسے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ چل جاتے ہوتا ہے، بہت بار ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں میرے سے، ایک جو میرے ساتھ سب سے بری چیز ہے نا کہ مجھے نا بھولنے کی بیماری ہے، شارٹ ٹائم میموری لاس میرا مسئلہ ہے، اور مجھے بہت ٹائم سے پتہ ہے اس بات کا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ سم ٹائم کسی الجھن میں ہوتے ہیں تو ہم چیزیں بھول جاتے ہیں، میں روز بھول جاتی ہوں، تو مجھے نام یاد نہیں رہتے، تو بعض دفعہ کچھ لوگ مجھے بہت بار ملتے ہیں، اچھا ایسا نہیں، اصل میں میرے دماغ میں وہ لوگ، لمحے، بعض ڈیجیٹل ایسے لفظ ہیں، بعض ایسی چیزیں ہیں وہ میرے دماغ میں فیڈ ہی نہیں ہوں گی، آپ 6 مہینے مجھے ملتے رہیں گے مجھے فیڈ نہیں ہوں گی، تو ایک جیسے ہماری میڈز ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں تو یا کچھ ملنے والے ہوتے ہیں جو مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، تو وہ مجھے جب ملتی ہیں تو پھر میں ان کو جان کے پوچھتی ہوں کہ آپ کا نام کیا تھا پورا بھلا کچھ نہ کچھ الٹا ہو جاتا ہے میرے سے، کچھ نہ کچھ مطلب کچھ کسی نہ وہ اپنے دھیان میں، تو وہ ایسا تو آتے جاتے آفس آتے جاتے کچھ نہ کچھ میرے ساتھ گرتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، پھر میں کیا کروں، میں وہ ہو گیا جو ہمارے ہاں وہ تو نہیں ہے، جن چیزوں کو یہ ہماری خواتین یا ہم لوگ فالو کرتے ہیں نا، جو پلے کارڈ ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں وہ کوئی نہیں ہے، یہ جو عورتوں نے جو کوسچن اٹھائے ہوئے ہیں، کیا ہماری عورتوں کے یہ مسئلے ہیں؟ ہماری عورتوں کو تو یہ مسئلے ہیں ہی نہیں، ہماری عورت کو تو شناخت ابھی تک نہیں مل رہی، ہماری عورت کو اپنی جگہ ابھی تک نہیں مل رہی، تو جو یہ والا ان لوگوں نے کریٹ کیا ہوا ہے میں اس کو نہیں مانتی، یہ کوئی مطلب یہ تو کوئی ہمارے مسئلے ہی نہیں ہے، روٹی پکاؤ، یہ کر لو وہ کر لو، یہ تو ہمارے مسئلے نہیں، ہماری عورت کے تو بہت شدید مسئلے ہیں، اس کو تو اس کی شناخت نہیں ملتی، اس کے پاس تو اپنی پسند کی پڑھائی، اپنی پسند کا رشتہ، اپنے گھر والوں سے، اس کو تو بہت سارے مسئلے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کو فیس کرنی ہے، تو میں اس فیمنزم کو تو بالکل نہیں مانتی، اور شاید اس نقلی عورت کو مرد پسند بہت کرتا ہے، مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ آرٹیفیشل لک میں اس نے ایک اپنے آپ کو ایک ڈمی بنایا ہوا ہے، ثابت ہی نہیں کیا کہ وہ دماغ ہے، اس نے یہ سمجھا کہ بس میں خوبصورت ہوں، میں رقص کروں گی، ہسٹری اٹھائیں، بادشاہوں کے زمانے سے لے کر آج تک ہر ایڈ دیکھیں، ہر چیز دیکھیں،
حسن تو حسین تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا, لیکن اس نے اپنی نا ایک جگہ طے کر لی کہ بس مجھے حسین لگنا ہے اور مجھے اس وجہ سے بہت زیادہ مارجن مل سکتا ہے. اس نے ایز اے برین خود کو منوایا ہی نہیں. طرح مجھے نا بعض وہ مرد مظلوم لگتا ہے کہ سارا ہی برڈن اس پہ ڈال دیا گیا. ایک انسان کے طور پہ اس کو پہلے دن ہی ماں کہتی ہے تم نے بیٹا سب کچھ کرنا ہے. بہن کی 6 بہنیں ہو گئی ہیں, اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے. 6 بہنوں کی شادیاں تک اس کے اپنی زندگی سب کچھ ختم ہو جائے گا. نارمل کیوں نہیں رہتے ہم لوگ؟ شادیاں ہو جائیں گی جب ہونی ہوگی. ریلیشن شپ کا ماسٹر ہے, ریلیشن شپ بنانا جانتا ہے. شاعر سے اچھا وہ ریلیشن شپ میں زیادہ اچھا ہے, تعلقات بنانے میں بہت اچھا. علی زریون بہت سیریس ہو جاتا ہے چیزوں کو لے کے. میل شاعروں میں یہ واحد بندہ ہے جس کے ساتھ میری بنتی ہے, اور یہ میرا ہی ورژن ہے, میل ورژن. تو یہ میرے جیسا ہی ہے, بدتمیز. لوگوں کو لگتا ہے بدتمیز, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک جیسے ہی ہیں. مطلب دل چاہا تو بولے, نہیں تو من موجی. تھوڑی تمیز. میں نہیں جانتی اس کو کون ہے. شاعری پڑھیے ادھر. اچھا اوکے, یہ آپ کا لے جواب لو ہے. لے لو, اچھا میں نہیں جانتی. اچھا وہ شاعرہ ہے. خود پسندی کی نہیں بات کرامت کی ہے, ہم نے جس شخص کو چاہا وہی مشہور ہوا.